فرشتے کس پہ لعنت بھیجتے ہیں؟ کون بدقسمت بد نصیب ہے جس پہ اللہ کے فرشتوں کی، معصوم فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے؟ فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ وہ بدبخت جو اپنی نسبت اپنے باپ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف کرتا ہے، اپنے حقیقی باپ کو چھوڑ کے نسبت اور طرف کر دیتا ہے، اپنے حقیقی باپ کی شناخت کو ختم کر دیتا ہے، حقیقی باپ کی پہچان کو ختم کر دیتا ہے، اپنا نسب تبدیل کرتا ہے، یہ وہ عمل ہے۔ فرمایا ایسا عمل کرنے والا اللہ کے فرشتوں کی لعنت اس پہ ہوتی ہے۔ من ادعا الی غیر ابیہ، جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں سن لیں، ہمارے معاشرے میں بہت مرتبہ ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ کوئی لاولد بے اولاد کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں اور بیٹا بنا کے کاغذات میں اس کی شناخت اپنے بیٹے کی حیثیت سے کرواتے ہیں، اس کی ساری پہچان اپنے بیٹے کی حیثیت سے کرواتے ہیں۔ یہ وہی عمل ہے جس عمل کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنی نسبت کسی اور باپ کی طرف کرتا ہے اللہ کے فرشتوں کی لعنت اس پہ ہوتی ہے۔ اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ شرعی کوئی حیثیت ہے، نہ کوئی اخلاقی حیثیت ہے۔ فرمایا ادعوہم لآبائہم، جو تمہارے حقیقی باپ ہیں انہی باپ کی طرف اپنی نسبت کرو۔ تمہاری وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، تمہارے بولوں سے، تمہاری زبان سے کوئی کسی کا باپ نہیں بن سکتا۔ باپ وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے باپ بنایا ہے۔ اور چلتے چلتے عرض کرتا جاؤں، اسی میں بھی آتا ہے اپنی برادری بدل دینا، اپنا خاندان بدل دینا۔ اللہ نے جس برادری میں، جس خاندان میں پیدا کیا ہے، اپنی برادری، اپنا خاندان چھوڑ کے اپنی نسبت دوسرے خاندان کی طرف کرنا، کتنی بڑی حماقت، کتنی بڑی جہالت ہے کہ اپنا خاندان، اصل خاندان چھپاتا ہے، اصل برادری چھپاتا ہے، دوسری برادری، دوسرے خاندان کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے۔ محدثین نے فرمایا یہ بھی اپنے باپ کو بدلنے والا ہے، اور اس عمل کرنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ تو فرشتوں کی لعنت، جو اپنا باپ بدل دیتا ہے، اپنی برادری بدلتا ہے، اپنا خاندان بدلتا ہے۔ اور فرشتے کس پہ لعنت بھیجتے ہیں، کس کے لیے بد دعا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر صبح ینزلانی ملکان، اللہ تعالیٰ 2 فرشتے نازل فرماتے ہیں روزانہ 2 فرشتے زمین پہ اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اور ایک فرشتہ بد دعا کرتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ فرشتوں کی لعنت کا مطلوب اور فرشتوں کی لعنت کا مقصود یہی ہے، فرشتے بد دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح اللہ تعالیٰ زمین پہ 2 فرشتے نازل فرماتے ہیں۔ وہ فرشتے، ان فرشتوں میں ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اور ایک فرشتہ بد دعا کرتا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیں اور یہ جذبہ پیدا کریں کہ جو فرشتہ دعا کرنے والا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوشبختوں میں بنا دے جن کی اللہ کے فرشتہ دعا کرتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، یا اللہ جو آپ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے اس کو اس خرچ کا بدلہ عطا فرما۔ جو اپنی دولت کو، اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی ذہانت کو، اپنی قابلیت کو، جو آپ کی دی ہوئی کسی بھی نعمت کو خرچ کرتا ہے،
یاد رکھیں انفاق فی سبیل اللہ صرف مال و دولت خرچ کرنے میں منحصر نہیں ہے. انفاق کا معنی ہے اللہ کی ہر نعمت کو اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے خرچ کرنا. اللہم آتی منفقاً، یا اللہ جو بھی خرچ کرنے والا ہے ہر خرچ کرنے والوں کو یا اللہ اس کا بدلہ عطا فرما، اس کے مال میں برکت عطا فرما، اس کی صلاحیتوں میں برکت عطا فرما، اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما. یہ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اور دوسرا فرشتہ وہ یہ بد دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا. اللہم آتی ممسکا. اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ روزانہ یہ فرشتے آتے ہیں، فرشتہ دعا بھی کرتا ہے، فرشتہ بد دعا بھی کرتا ہے. اس بات میں ہمارا یقین اور ایمان ہے، اس لیے کہ سید الصادقین نے یہ بیان فرمایا ہے. فرمایا دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے یا اللہ جو مال کو روک کے رکھتا ہے، نہ فرض صدقہ کی صورت میں، حج کی صورت میں، نہ فرض جگہ پہ مال خرچ کرتا ہے، نہ نفلی جگہ پہ خرچ کرتا ہے، اور نہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قابلیتوں کو، اور نہ اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو خرچ کرتا ہے. ساری کی ساری نعمتوں پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال و دولت پہ سانپ بن کے بیٹھا ہے. فرشتہ بد دعا کرتا ہے یا اللہ ایسے روکنے والے کے مال کو تباہ و برباد فرما دے. اللہم آتی ممسکن تلفا، یا اللہ جو ایسا مال روک کے رکھتا ہے یا اللہ اس مال کے لیے اور اس شخص کے لیے تباہی اور بربادی ہو. اور سن لیں فرشتہ کن کے لیے بد دعا کرتا ہے، فرشتے کی لعنت کس کے ہے؟ فرمایا من اشارہ الی اخیہ بحدیدۃ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین. سنو، فرمایا جو شخص اپنے کسی بھائی کی طرف اسلحہ اٹھاتا ہے، اسلحہ چلاتا نہیں ہے، اسلحہ اٹھایا ہے اور اسلحہ اٹھا کے اشارہ ہی کیا ہے، جس نے اپنے بھائی کی طرف اسلحے کے ساتھ اشارہ کیا، ایسے شخص پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے. ہاں، قتل کرنا تو بہت کبیرہ اور بہت عظیم گناہ قتل نہیں، فرمایا اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ ہی کیا ہے. رائفل نکال لی، پستول نکال لی، چھری نکال کے آ گیا، خنجر نکال کے آ گیا، اور بھائی کو خنجر لہرا رہا ہے، اس کے سامنے پستول لہرا رہا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے فرشتوں کی اس شخص پہ لعنت ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی نے آگے فرمایا اگرچہ وہ شخص اپنے ماں جائے بھائی یا باپ جائے بھائی، یعنی حقیقی بھائی پہ ہی اسلحہ تان لے، اپنے حقیقی بھائی پہ ہی اسلحہ تانے گا، باپ شریک بھائی ہو، ماں شریک بھائی ہو، حقیقی بھائی ہو، کوئی مسلمان ہو، جس کی طرف اسلحہ تان لیا ہے، اسلحہ تانا اللہ کے فرشتوں نے لعنت کرنا شروع کر دی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور بھئی ایک اور حدیث سن لیں، چونکہ یہ بھی موضوع سے متعلقہ حدیث ہے کہ فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے. مختلف اعمال ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشہ، جو خاوند اپنی بیوی کو اپنی جنسی حاجت کے لیے بلاتا ہے اور جنسی حاجت کے لیے بیوی کو حکم دیتا ہے، فابت، وہ عورت انکار کر دیتی ہے، خامند کی اس بات کو ٹھکرا دیتی ہے. لیکن یاد رکھیں ایک شرط ہے، بغیر شرعی عذر کے. ہاں، بغیر شرعی عذر کے جو خامند، بغیر شرعی عذر کے جو خامد کے کہنے پہ آتی نہیں ہے، اس کے بستر پہ آتی نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے، ایسی عورت فرمایا لعنت حل ملائکہ، فرشتہ اس پہ لعنت کرتا رہتا ہے حتیٰ تصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے. وہ عورت صبح تک اللہ کے فرشتے کی لعنت میں مبتلا رہتی ہے، جو اپنے خاوند کی ضرورت کو بغیر شرعی مجبوری کے پورا نہیں کرتی، اس کی حاجت کو پورا نہیں